روبرو کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. ناظرین، آج کے شمارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ظہور احمد ملک صاحب، اور یہ یو پی ایس سی جوڈیشری کوالیفائر ہیں. آج یہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے. ان کا تعلق ضلع کپوارہ کے ایک دور دراز علاقے دردسن سے ہے، اور خاص بات ان کی یہ ہے کہ یہ 2022 کا جو یو پی ایس سی جوڈیشری کا ایگزام ہوا، اس کے یہ جموں کشمیر کے واحد کوالیفائر ہیں جنہوں نے اس سال کا یہ ایگزام کوالیفائی کیا ہے. جی ظہور صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آپ نے وقت نکالا مصروف ہونے کے باوجود آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ، تھینک یو، شکریہ. جی ظہور صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق ایک دور دراز علاقے سے، کپوارہ کے دردسن سے آپ کا تعلق ہے، اور آپ نے یہ بڑا ایگزام کوالیفائی کیا ہے. میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن کن کٹھنائیوں اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ چونکہ میرا ابتدائی تعلیم جو میں نے بیسک اسکولنگ کی وہ رشی گنڈ ماڈرن پبلک اسکول سے ہوئی ہے. اس کے بعد آفٹر 8th میں نے لوکل ہائر سیکنڈری میں داخلہ لیا. اس کے بعد میں نے 12th کلاس ایگزامینیشن وہاں سے پاس کر کے میں نے BSc میں داخلہ لیا اپنے لوکل ایریا میں، لوکل کالج میں، ڈگری کالج کپوارہ. اس کے بعد میں نے انٹرنس کوالیفائی کیا یونیورسٹی کا قانونی ڈگری کے لیے، داخلے کے لیے. تو میں نے کشمیر یونیورسٹی سے پھر LLB کیا. جی. اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو کن کن کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ یہاں پر آپ کو فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے، خاص کر ضلع کپوارہ کے اس علاقے کی ہم بات کریں تو، لیکن پھر بھی آپ نے بڑا ایگزام پاس کیا ہے، تو کن کن دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا؟ بیسیکلی اس میں کٹھنائیاں، کوئی بھی اچیومنٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کٹھنائیوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. تو محنت کی ہم نے بہت زیادہ، اس میں اپنے آپ کو بہت ڈیڈیکیٹڈ رکھا پڑھائی کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ. تو الحمدللہ وداؤٹ اسٹرگل یہ نہیں ہوا. اوبویسلی اس میں اسٹرگل بھی تھی، اسٹرگل کرنی پڑی. پہلے LLB کیا، اس کے بعد میں نے سیدھے جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ میں پریکٹس اسٹارٹ کی. اینڈ میری 8 سال کی پریکٹس ہے ہائی کورٹ میں، جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ میں. تو اس کے بعد میں نے یہ اپلائی کیا اس پوسٹ کے لیے. جب یہ نوٹیفیکیشن نکلی میں نے دیکھا کہ میں اس کے لیے ایلیجبل ہوں، تو میں نے اپلائی کیا. اس کے بعد میں نے ایگزام دیا. اس میں ڈفرینٹ ٹائرس آف ایگزامینیشنس تھے. تو الحمدللہ کل یہ رزلٹ آ گیا، تو آئی واز ان. دس از اٹ. جی، اس ایگزام کے بارے میں ہمیں آپ کچھ جانکاری دے دیجیے، کیونکہ یہ باقی ایگزاموں سے ذرا مختلف ہے. کہ اس کے لیے لا بیک گراؤنڈ، لا سے اس کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. تو جو آپ کے اس بیک گراؤنڈ سے منسلک جو نوجوان ہے، جو پریکٹس کرتے ہیں آج مختلف کورس میں، تو وہ کس طرح سے ایگزام کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا پروسیجر ہے اس کے؟ سب سے پہلے اس کے لیے LLB کا بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے. LLB بیک گراؤنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے 7 سال کی پریکٹس لازمی ہے. 7 سال کی پریکٹس، ایکچوئل پریکٹس ایٹ بار. کوئی 7 سال کے لیے کوئی LLB کر کے، کوئی ایڈوکیٹ صاحب، کوئی وکیل صاحب 7 سال کی پریکٹس کرے گا پھر چھوڑ دے گا کسی ٹائم کے لیے، وہ اس کے لیے ایلیجبل نہیں ہے. وہ ایکچوئل پریکٹس میں ہونا چاہیے. جب نوٹیفیکیشن نکلی وہ پریکٹس کرنا چاہیے کورٹ میں، اس ٹائم اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. تو وہ اس کے لیے ایلیجبل ہے. اور کرمنل کیسز کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پوسٹ ہے، یہ جو پوسٹ ہے یہ پروزیکیوشن کا پوسٹ ہے. سو کرمنل بیک گراؤنڈ کے کیسز ہونے چاہیے اس وکیل صاحب کے پاس. اس نے کرمنل بیک گراؤنڈ ٹھیک سے پڑھا ہونا چاہیے، اس کو ایکسپرٹائز ہونی چاہیے کرمنل کیسز میں. تو اس میں جو ہمارا سلیبس تھا وہ اونلی کرمنل ایکٹس تھا، اونلی کرمنل ہمیں پوچھا گیا. وہاں پہ کوئی سول ہمیں تھا نہیں، کوئی سبجیکٹ ایسا جو ہمیں سول میں پوچھتے. تو ڈفرینٹ کرمنل سبجیکٹس تھے. ان میں CRPC تھا، وکیل صاحب کو پتہ ہوگا. ان میں پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ تھا. ان میں دہلی اسٹیبلشمنٹ بورڈ تھا. اس میں صرف کرمنل ایکٹس تھے. IPC تھا ہمارا اس میں، انڈین پینل کوڈ، اس کو فوجداری ضابطے کے تحت. یہ ہونا چاہیے. ایک وکیل صاحب کو اس میں مہارت ہونی چاہیے، 7 سال کی پریکٹس ہونی چاہیے. وہ اس کے لیے جو ایلیجبل ہے. جی. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو ہے، بہت سارے نوجوان جو ہے، ان کا خواب ہوتا ہے کہ UPSC ایگزام کوالیفائی کرنا، لیکن بہت کم لوگوں کا یہ خواب جو ہے شرمندہ تعبیر ہوتا ہے، پورا ہوتا ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ ایگزام کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، UPSC ایگزام اور کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام، تو ان کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کس طرح سے ان کو پریپریشن کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کینڈیڈیٹ سے، اسپائرنٹ سے، جو کوئی بھی ایگزام کوالیفائی کرنا چاہتے ہیں، ویدر اسٹیٹ کا ہو ویدر سینٹر کا ہو، ان کو برابر فوکسڈ رہنا چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے. فار ایگزامپل میں نے اس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا.
یو ول بی لکی ٹو نو دیٹ میں نے کے ایس مینز اپیئر ہوا ہوں میں نے کے ایس مینز کا بھی ایگزام دیا ہے, اس کا رزلٹ آنا بھی باقی ہے. میں نے اسٹیٹ پروزیکیوشن آفیسر کا ایگزام دیا ہے, اس کا رزلٹ آنا باقی ہے, کیونکہ یہ منسلک تھے سبجیکٹس, پروزیکیوشن اسٹیٹ کا, سینٹر کا. تو کے ایس میں تھوڑا لا کا میں نے سبجیکٹ ایک چوز کیا, کیونکہ میں نے پڑھا تھا, میں نے دیکھا کہ ہاں میں اس ٹائم تھوڑا پڑھا ہے میں نے اس کے لیے, تو میں اس کے لیے بھی اپیئر ہوا. سو ون ہے, ایک کینڈیڈیٹ کو, ایک ایسپیرنٹ کو فوکسڈ رہنا چاہیے, اس کو چاہیے کہ نہیں میرا ٹارگیٹ ہے, میں یہ کروں گا. میں آپ یہ سن کے خوش ہو جائیں گے, جب میں دلی پہنچا انٹرویو کے لیے, جب مجھے کال لیٹر آ گئی وہاں سے, تو میں دیکھ رہا تھا بہت کچھ فارمیلٹیز کرنی پڑی پوری. جب میں دلی پہنچا تو میں نے آفٹر والے کو بولا پہلے مجھے لے جاؤ یونین پبلک سروس کمیشن, میں دیکھوں گا پہلے, میں کل جانا ہے مجھے. تو میں کیا بولوں, مجھے کتنی خوشی ہوئی جب میں نے وہ بورڈ دیکھا یونین پبلک سروس کمیشن کا, بہت خوش ہوا. ایک عجیب سی فیلنگ, میں کیا بتاؤں آپ کو. جب مجھے انٹرویو وہاں پہ کیا گیا, پینل تھی, بہت ایکسپرٹس کی پینل تھی, انہوں نے مجھے لیا, تو سب ٹھیک ٹھاک تھا. سبھی کینڈیڈیٹ سے گزارش ہے, ریکویسٹ کروں گا کہ کچھ لوپ ہول سلیکشنز میں ہوتے ہیں, انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا, تو محنت کرنی ہے. بہت سارے نوجوان جو ہے ان کا تعلق غریب طبقوں سے ہوتا ہے, ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے, وہ ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ایسے ایگزامز کوالیفائی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ کوچنگ بہت زیادہ ضروری ہے. اس ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت ہے, کیونکہ مختلف جگہوں سے ان کو کوچنگ لینی پڑے گی. لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جن کے پاس, جن کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے, کیا وہ UPSC ایگزام کوالیفائی کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے؟ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. میں اپنی ایگزامپل آپ کو دوں گا, میں نے کوئی کوچنگ نہیں کی ہے, میں نے ایک دن کے لیے بھی کوچنگ نہیں کی ہے. ہاں IAS IPS کا پیٹرن کچھ ڈفرینٹ ہے, اس میں کوئی بھی گریجویٹ ایلیجبل ہے. پراپر گائیڈنس از ویری مسٹ فار اینی ایگزامینیشنس. پراپر گائیڈنس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہوتا ہے, بہت واسٹ سلیبس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے پڑھنا کیا ہے, چھوڑنا کیا ہے. سو اٹس اے ویری آئی کین سے ٹرکی ایگزامینیشنز. ون ہیز ٹو ریمین فوکسڈ, مطلب پتہ ہونا چاہیے کینڈیڈیٹ کو مجھے پڑھنا کیا ہے. تو کوچنگ میں کیا بتاؤں, اوبویسلی کوچنگ میں وہ پڑھاتے ہیں, میں نہیں کہوں گا کوچنگ مت کیجیے. کوچنگ ایک اچھا مادھیم ہے کوئی بھی ایگزام کوالیفائی کرنے کے لیے, بٹ ناٹ نیسیسری کہ جو کوچنگ نہ کر پائے وہ کوالیفائی نہیں کرے گا, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ وہ گائیڈنس لیں. آج بہت سارے انسٹیٹیوٹس گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں کینڈیڈیٹس کو. تو آپ کو پتہ ہوگا فیضان صاحب, ہمارے ڈسٹرکٹ کے بہت سارے کوالیفائرس ہیں, IPSC کے, IFS کے, ریسنٹلی دوسرے ایگزامز جو کنڈکٹ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے مجھے لگتا ہے ایکسپوجر بڑھتا جا رہا ہے اب کینڈیڈیٹس میں. اب وہ زمانہ گیا جب کسی ایک ٹارگیٹ کے لیے پیچھے دوڑتے تھے, اب تھوڑا ایکسپوجر واسٹ ہو رہا ہے. کینڈیڈیٹس اب خود ہی پتہ چلتا ہے کینڈیڈیٹس کو مجھے کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. باقی ہر ایک سبجیکٹ میں اسکوپ ہے پرووائڈیڈ کہ کینڈیڈیٹ ایک محنت کرے, مشقت کرے. دیٹس اٹ. جی ظہور صاحب کہتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی نہ کسی کا سپورٹ رہتا ہے, ہاتھ رہتا ہے. تو اس مقام تک پہنچانے میں آپ کی زندگی میں کس کا سب سے بڑا کردار ہے؟ میں آپ کو ایک بتاؤں, میرے گاؤں میں, یہاں اپنے ایریا میں جب بھی کوئی رزلٹ نکلتا تھا, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے نائب تحصیلدار کا ہو, چاہے کوئی بھی پوسٹ ہو, بینک میں چلا جائے, کلاس 4 چلا جائے, مجھے بولتے تھے یار سب ہو رہے ہیں سلیکٹ, مطلب آپ بھی کچھ, کیونکہ ایکسپوجر ہے نہیں اتنا, آپ بھی کچھ کرو. میرا فوکس تھا کہ جب میں نے 12th کوالیفائی کیا تو اس ٹائم میں چلا گیا ہوتا RET ٹیچر ویچر گیا ہوتا, میں نے اس ٹائم چھوڑ دیا. میں نے سوچا نہیں یار میں نہیں کروں گا, کچھ اور کریں گے. تو اوبویسلی میرے ماں باپ کا ساتھ ہے, میرے رشتہ دار ہیں, اسپیشلی میری وائف ہیں, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس کے لیے کہ دے ٹولڈ می, بہت سپورٹ کیا انہوں نے مجھے بھی. یہاں تک انہوں نے مجھے کیا کہتے ہیں کہ وہ جیک کیا, آپ پڑھو کرو, کچھ کرنا ہے. تو ماں باپ کی دعائیں, اپنوں کی دعائیں, سبوں کے لیے سبوں کا شکریہ کرتا ہوں جنہوں نے مجھے دعا کی. دیٹس اٹ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کا کب سے یہ شوق تھا کہ آپ کو یہ ایگزام کوالیفائی کرنا ہے, اور کب سے آپ نے اپنی مائنڈ کو پریپیئر کیا اس ایگزام کے لیے؟ جیسے میں بتاؤں کہ جب میں نے LLB کیا اس کے بعد فوراً مجھے چونکہ شوق پیدا ہوا کہ میں KCS جوڈیشل کوالیفائی کروں, منصف کے لیے کوالیفائی کروں. تو میں نے 2 بار منصف کے لیے پریلیمز کوالیفائی کیا. مینز میں مجھے تھوڑا پرابلم ہو گیا, میں کوالیفائی نہیں کر پایا, تو کچھ پوائنٹس کی وجہ سے میں رہ گیا. تو اس کے بعد میں نے فوکس چھوڑ دیا. میں نے سوچا کہ نہیں کچھ اور دیکھتے ہیں. میں نے پھر DLO PLO کا ایگزام ایک آیا تھا, بدقسمتی سے وہ اسکریپ ہو گیا, وہ نوٹیفیکیشن ہی کھا گئی, 5-8 مہینے کے بعد کھا دیا. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں میں UPSC کے لیے نوٹیفیکیشن آ گئی. مجھے ایک فرینڈ ہے میرا, اس نے مجھے بہت گائیڈ کیا, ظہور صاحب آپ
ایکس کے لیے اپلائی کرو, آپ کیپیبل ہو, آپ دیکھو. جب میں نے سنا یو پی ایس سی کا, اوبیسلی مجھے بھی لگا پہلے کچھ ہے, بہت ہیوی ہے, سلیبس بہت زیادہ ہوگا, کمپٹیشن بہت زیادہ آل اوور انڈیا ہے. تو انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, پھر میں نے بھی دیکھا ٹھیک ٹھاک ہے, اچھا ہے, میں کر سکتا ہوں. تو پھر مجھے اس میں انٹرسٹ بڑھا. میں نے تھوڑا کورس اسکپ کیا, چونکہ میں آپ کو بتاؤں میں ہائی کورٹ میں 5-8 سال سے پریکٹس کرتا ہوں. میں گورنمنٹ ایڈوکیٹ بھی رہا ہوں, میں نے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بھی ہینڈل کیے ہیں اپنے ہائی کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹس میں. تو میں نے تھوڑا سائڈ لیا, تو میں نے تھوڑا ٹائم نکالا اس کی پڑھائی کے لیے. تو میں کنسسٹنٹ رہا, تو الحمدللہ میرا یہ جو بھی ٹائر ایگزام تھا, جو بھی اسٹیج تھا, مجھے پتہ تھا کہ ہاں میں نے ٹھیک کیا. لیکن ایک تھریٹ یہ بھی تھا کہ آل اوور انڈیا ایگزام ہے, بہت سارے کینڈیڈیٹس اس میں کوچنگ کی ہوگی, پتہ نہیں کیا ہوگا. حالانکہ مجھے انٹرویوز میں بہت سارے کینڈیڈیٹس ملے, وہ بہت بڑے بیک گراؤنڈ سے تھے. تو جب میرا انٹرویو تھا, الحمدللہ دے آر ویری پولائٹ ود می, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. حالانکہ اٹ از ناٹ پاسبل کہ جب میں انٹرویو کے لیے گیا مجھے سارے کویشچنز جو پوچھے مجھے آئے, ایسا نہیں تھا. مجھے بہت سارے کویشچنز بھی نہیں آئے. انہوں نے مجھے وہاں پہ بولا اٹس ناٹ پاسبل دیٹ یو نو ایوری تھنگ, وی ہیو ٹیسٹڈ یور نالج. تو انہوں نے مجھے بہت کول وہاں کیا, فیل کرایا. تو میں بھی پھر جب مجھے پوچھا تو میں بھی پھر جواب دیتا گیا. تو الحمدللہ آئی واز ایکسپیکٹنگ دیٹ کہ اس ٹائم مجھے انٹرویو ٹھیک ہو گیا, میں ہو سکتا ہوں اس میں کوالیفائی. جی ظہور صاحب, ابھی ہم سن رہے تھے کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی کئی ایگزامز دیے تھے, لیکن وہ اس سے چھوٹے ایگزامز تھے, لیکن آپ کوالیفائی نہیں کر پائے. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ ایگزامز کوالیفائی نہیں کرتے ہیں تو وہ ڈسکریج ہوتے ہیں, لیکن آپ ڈسکریج نہیں ہوئے, آپ نے اس سے بڑا ایگزام کوالیفائی کیا. یہ کیسے ممکن ہو سکا اور کس طرح سے آپ موٹیویٹ رہے؟ اوبیسلی میں نے جے کے پی ایس سی کے بہت سارے ایگزامینیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. آئی واز ناٹ سلیکٹیڈ ڈیو ٹو سم, کچھ ہوتا تھا, پوائنٹس کچھ ادھر ادھر ہوتے تھے. تو میں نے اپنی اسٹرگل نہیں چھوڑی. میں نے سوچا کہ چونکہ میں نے لا کیا ہے تو مجھے کوئی پوسٹ ملنا چاہیے کہ جو مجھے لا کے ریلیٹڈ ہو, کیونکہ میری جو محنت ہے جو میں نے لا کے لیے کی ہے, مجھے اس میں کوئی پوسٹ آنا چاہیے کہ مجھے اسی میں جانا ہے. تو اس کے لیے جب میں نے نوٹیفیکیشن دیکھی, میں نے دیکھا ہاں ٹھیک ہے, میں ایلیجبل ہوں, یو پی ایس سی کا ایگزام ہے, کوئی پرابلم نہیں, میں دے دوں گا. جب میں نے جے کے پی ایس سی کے بہت سارے پرلمز, مینز ایگزام, انٹرویو تک نہیں پہنچا, کوالیفائی کیے, تو کوئی بات نہیں, میں دے دوں گا. تو پھر دھیرے دھیرے میں نے اپنے آپ کو بوسٹ کیا. یو پی ایس سی ٹھیک ہے تو کیا پرابلم ہے, دے دیں گے ایگزام, زیادہ سے زیادہ سلیکٹ نہیں ہو جائیں گے, پر محنت میں نے بہت زیادہ کی. آئی واز ڈیڈیکیٹڈ ود مائی ہارڈ ورک, تو اٹ پیڈ الحمدللہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کے لیے. شکریہ, تھینک یو. جی ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ظہور احمد ملک صاحب. انہوں نے اس سال کا جوڈیشری یو پی ایس سی ایگزام کوالیفائی کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی ایگزامز دیے ہیں, لیکن یہ کوالیفائی نہیں کر پائے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم, مقامات آہو فگاں اور بھی ہے, تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.